ہالی ووڈ کے سب سے اہم اور مقبول اعزاز آسکر ایوارڈز کی دوڑ میں سب سے زیادہ نامزدگیوں کے ساتھ لیڈ کر رہی ہے فلم جوکر. لیکن نامزدگیاں سامنے آنے کے بعد سے سوشل میڈیا پہ کوہرام مچا ہوا ہے. پچھلے کچھ سالوں کی طرح اس بار بھی کون نامزد ہوا اور کون نہیں، اس بارے میں تنازعات جنم لے چکے ہیں. تو تمام تر دلچسپ اور اہم تفصیلات لے کر آئی ہیں فائزہ بخاری. فائزہ، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ کنٹروورسی ہے کیا؟ جی سارا، آسکرز کا ذکر ہو اور کسی کنٹروورسی کی بات نہ ہو، گزشتہ سالوں کی طرح اس بار بھی یہی اعتراض کیا جا رہا ہے کہ ایسے فنکار آسکرز نامزدگیوں سے واضح طور پر غائب ہیں جو سفید فام نہیں ہیں. سوشل میڈیا پر بھی #OscarsSoWhite ٹرینڈ کر رہا ہے. پیر کو نامزدگیوں کا اعلان ہوا تو صرف ایک سیاہ فام اداکارہ سنتھیا اریولو کا نام سامنے آیا، جو فلم ہیریٹ کے لیے بہترین اداکارہ کی کیٹیگری میں شامل ہیں. ناقدین کا یہ کہنا ہے کہ سنتھیا کے علاوہ بھی مختلف کیٹیگریز میں کم از کم 20 ایسے افراد کو نامزد کیا جا سکتا تھا جو سفید فام نہیں، اور جنہیں دیگر اہم ایوارڈز جیسے گولڈن گلوبز، اسکرین گلز ایوارڈز وغیرہ کے لیے نامزد کیا گیا. بہترین اداکار اور اداکارہ کی کیٹیگریز میں فیورٹس کون ہیں، یہ دیکھتے ہیں. بہترین اداکار کی کیٹیگری میں 5 افراد کو نامزد کیا گیا ہے. ان میں 3 کے درمیان سخت مقابلے کا امکان ہے، جن کی جیت کے چانسز دوسروں کی نسبت زیادہ بتائے جا رہے ہیں. واکن فینکس، ایڈم ڈرائیور اور لیونارڈو ڈی کیپریو. فلم جوکر کا مرکزی کردار نبھانے پر واکین فینکس پہلے ہی گولڈن گلوب ایوارڈ جیت چکے ہیں. فلم میرج سٹوری میں ایڈم ڈرائیور کی اداکاری کو بہت سراہا جا رہا ہے، جبکہ ونس اپون اے ٹائم ان ہالی ووڈ کے اداکار لیونارڈو ڈی کیپریو 6 بار آسکرز کے لیے نامزد ہو چکے ہیں، لیکن وہ اس ایوارڈ کو جیتے ایک ہی بار ہیں. بہترین اداکارہ کی کیٹیگری میں رینے زیلوگر، چارلیز تھیرن اور اسکارلیٹ جوہانسن کو فیورٹ قرار دیا جا رہا ہے. رینے ماضی کی اداکارہ جوڈی گارلینڈ کا کردار ادا کرنے پر گولڈن گلوب جیت چکی ہیں. اس فلم میں سب گانے بھی انہوں نے خود ہی گائے ہیں. فلم میرج سٹوری کے لیے اسکارلیٹ جوہانسن اور فاکس نیوز کے سیکشل ہیرسمنٹ اسکینڈل پر بننے والی فلم بام شیل کے لیے چارلیز تھیرن بھی دیگر اداکاراؤں کو مات دے سکتی ہیں. وہی آپ نے جس طرح ذکر کیا کہ بہت زیادہ صرف سفید فام لوگ ہی نظر آ رہے ہیں. اب اتنی جو کنٹروورسی ہو رہی ہے تو آسکر ایوارڈز میں لوگوں کی دلچسپی کتنی نظر آتی ہے؟ اب آسکر ایوارڈز کی تقریب کی مقبولیت میں گزشتہ پچھلے کچھ سالوں سے مسلسل کمی ہو رہی ہے، لیکن اس بار اسے معمول سے کچھ پہلے منعقد کیا جا رہا ہے، اس امید پر کہ زیادہ افراد اسے دیکھ سکیں گے. سارا، یہ تو تھیں اپڈیٹس آسکر نامینیشنز اور پریڈکشنز کی، لیکن یہ ایوارڈز حقیقتاً ملیں گے کس کو، یہ جاننے کے لیے ہم سب کو تھوڑا انتظار اور کرنا ہوگا. اور 9 فروری کی رات کو یہ ایوارڈز منعقد ہوں گے، 92nd آسکر ایوارڈز. اور ان میں سے میں نے صرف فلم ونس اپون اے ٹائم ان ہالی ووڈ دیکھی ہوئی ہے، تو میری کو بہت زیادہ اس مرتبہ ایموشنل اٹیچمنٹ تو نہیں ہے، بٹ اٹس آلویز فن ٹو واچ دیز ایوارڈز. تھینک یو ویری مچ فائزہ بخاری.